السلام علیکم ورسان مرزا شہباز بیگم، میں سیالکوٹ سے آیا ہوں اسپیشلی اس سیشن کے لیے. جی جی تو میں بیسک فارمر ہوں نا. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو عمران خان پہ یہ دبا لگا ہوا ہے یہ فارن فنڈنگ کا، یہ اتنی بڑی کنفیوژن ہے، ہمیں عام بندے کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک بندہ ہے جو اس نے پیسہ اپنے ملک میں بھیجا ہے، ہوا ہمیں اسے کوئی لینا دینا نہیں کس ذرائع سے آئے. دوسری طرف منی لانڈرنگ بیٹھے ہوئے ہیں جو یہاں کا عام آدمی کا ہمارا سب کا خون پسینے کی کمائی ہے وہ نچوڑ کے جناب وہ باہر سینڈ کر رہے ہیں. اس کو جو ہے وہ نظام سے نکالا جاتا ہے کہ اس نے پیسہ ملک میں کیوں لایا ہے. اور جو منی لانڈرنگ ہے ان کو اپنا یہ آپ کی بات اٹھایا صحیح ہے. جائے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، میں پورے کیس کو تھوڑا سا بتاتا ہوں. 14 ارب روپیہ وہ شوکت خانم کا ہر سال 14 ارب روپیہ سال کا وہ کلیکٹ کرتا ہے، فنڈ ریزنگ کرتا ہے، اور 34 کروڑ ہے جس کا اس پہ الزام لگا ہوا ہے منی لانڈرنگ، یہ جو فارن فنڈنگ کا 14 ارب سالانہ. اور یہ پورے کے اوپر پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں 3 یا 4 پارٹیاں ایسی ہیں جو حساب رکھتی ہیں اپنا. جماعت اسلامی رکھتی ہے، طاہر القادری صاحب کے پیر جو بھی آپ کہہ رہے ہیں، جو حساب رکھتا ہے اس کو حساب رکھتے ہیں. اس کے بعد ان کی عمران خان کی ہے کہ پورا حساب فنڈ ریزنگ کرتی ہیں. جبکہ باقی اگر کسی پارٹی سے پوچھو تمہارے پاس پیسے کہاں سے آئے ہیں تو وہ کہتے ہیں مجھے مولانا فضل الرحمان نے کہا ہم تو اللہ ہمیں بھیجتا ہے اور ہم کھاتے ہیں. اللہ ان کا من و سلوا. حضرت موسیٰ کے بعد دوسرا پیغمبر آیا ہے دنیا کے اندر جس کو من و سلوا آتا ہے، تو وہ کہتا ہے میں حساب نہیں دیتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سارے معاملے کے اندر نہ جمعیت علماء اسلام کے پاس حساب ہے، نہ اس کے بعد ان کے پاس حساب ہے، نہ ولی خان کے پاس ہے، نہ یہ ایک جلسے کا حساب نہیں دے سکتے. ایک جلسے پہ جتنا خرچہ آتا ہے وہ جو ایم پی ایس دیتے ہیں فلاں نہیں، ہمیں پتہ، ہم نے جانتے ہیں ان کے گھر میں مطلب ڈھنگ کا کھانا نہیں ملتا کسی کو. میں باتیں کرنا نہیں چاہتا بہت ساری ایسی کہ یعنی والدین کی فاتحہ تک جو ہے وہ سرکار کے فیصلے یہ لوگ کراتے ہیں. تو آپ یہ لوگ نہیں حساب دے سکتے. اب اس کے بارے میں آپ دیکھیں کہ ٹیکنیکل چیزیں نکالی جا رہی ہیں. ایک آدمی ہے پاکستانی ہے، اس کی بیوی انڈین ہے، اب وہ اس کو کہتا ہے تم پیسے بھیج دو. ایک آدمی کسی گورنمنٹ اس میں ملازم ہے وہ بھیج دو. فورن فنڈنگ کا تو اس پہ الزام لگا بھی نہیں ہے. اس پہ جو ہے ممنوع فنڈنگ، یعنی ایسی فنڈنگ جو کہ کسی مطلب فورن نیشنل دی. فورن فنڈنگ ہوتی ہے کچھ سی آئی اے پیسے دے دے. اور مجھے سمجھ نہیں آتی بیوقوف کے بچے، سی آئی اے چیکس کاٹ کے دیتی ہے، را چیک کاٹ کے دیتی ہے. ٹھیک ہے، اتنا بیوقوف اس قوم کو سمجھا ہوا ہے. یار خدا کا خوف کرو. اسرائیل کے موساد وہ خاص طور پہ اکاؤنٹ میں جمع کرا کے لو جناب اسرائیل کا وزیر اعظم جو ہے عمران خان کو یہ پیسے دے رہا ہے، یہ ثبوت بھی لے لو تم ساتھ ساتھ. اتنی بیوقوف تو آئیے صحیح نہیں ہے پیسے دیتے ہوئے، باقی لوگ کیا ہوں گے. تو یہ پاکستان کے قوم کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. اور وہی میں بات کر رہا ہوں کہ نہیں سمجھتے. اور ایک دن ایسا آئے گا کہ پبلک کھڑی ہو جائے گی تو پھر ان کو ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں. وہ جو رجیم چینج ہے وہ یہیں ختم ہو جائے گا کہ خان صاحب کی زندگی کو نہیں، بھی میں خطرہ بتاؤں ہے؟ اب رجیم چینج امریکہ کے 72 ایکسپیرینس ہیں. پاکستان میں تو ہمیشہ آپ کیا سمجھتے ہو ضیاء اللہ کا رجیم چینج نہیں تھا؟ ضیاء اللہ کو ان کے بس میں نہیں رہ گیا تھا، اس کو مارنا پڑ گیا تھا. 1954 میں ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا مولوی ابو القاسم فضل الحق، جانتے ہوں گے آپ اس کو. اس نے قرارداد پاکستان پیش کی تھی یہاں پر. وہ مشرقی پاکستان میں صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہو گئے تو اس نے ایک بنایا تھا جگتو فرنٹ، اور ساتھ اس نے ایک بنائی تھی کرشک اسلامک پارٹی. ان لوگوں نے مسلم لیگ کو ہرا دیا. تو مسلم لیگ تو مادر ملت ہے، پاکستان کی ماں ہے. یہ مسلم لیگ واحد پارٹی جسے ساری پارٹیاں نکلی ہیں، ہر پارٹی اس پارٹی سے نکلی ہے، کیونکہ اس پارٹی کو بنایا تھا اس کے اندر اس نے یونس کا نام تھا ان کا جی سکندر تھا. تو اس سے ہر پارٹی اس نے الیکشن جیت لیا. جب وہ الیکشن جیتا تو نیو یارک ٹائمز کا ایک صحافی جو تھا اس کو انٹرویو لینے گیا مولانا ابو القاسم فضل الحق سے. تو انٹرویو دینے کے بعد وہ امریکہ جایا، اس نے چھاپا کہ یہ ابو القاسم فضل الحق یہ مشرقی پاکستان کو پاکستان سے علیحدہ کروانا چاہتا ہے، اور یہ ڈھاکہ میں بھی جا کے اس نے یہ تقریر کی ہے. وہ جب انٹرویو چھپا تو اس وزیر اعلیٰ نے کھڑے ہو کے کہا کہ یہ میں نے نہیں کہا، یہ اس نے جھوٹ لکھا ہے. ہم نے اس پہ الزام لگایا کہ یہ جناب غدار ہے اور اس کی حکومت ختم کر دی. اس نے پہلی دفعہ کہا تھا 54 میں یہ امریکہ نے رجیم چینج کی ہے.
ہمارے ملک میں تو ہمیشہ انہوں نے کی ہے, آج کو نئی بات نہیں ہے. 54. اور بندہ کون ہے؟ ابو القاسم فضل الحق. اور وہ کی اس نے تھی سکندر مرزا نے. سکندر مرزا کو لگایا تھا گورنر. سکندر مرزا کو گورنر اس لیے لگایا تھا کہ اس نے اپنی بیٹے کی شادی امریکن سفیر کی بیٹی جوزفین سے کی تھی 4 دن پہلے. اس کا گورنر راج میں اس کو انچارج لگا دیا. دوسری شادی ہوئی تھی سکندر مرزا کی بیوی کی ایک بہت اچھی دوست تھی نصرت عثمانی, اس کی شادی کی تھی بھٹو صاحب نے, دوسری شادی کی تھی. اور جو سکندر مرزا جب اس نے معاشرہ لگایا تھا تو پہلا وزیر جو لگا تھا حلف اٹھانے والا وہ ذوالفقار علی بھٹو تھا. تو رجیم چینج پاکستان میں فیشن ہے بڑا مزدار قسم کا, ہمیں اچھا لگتا ہے. یہ جو سوسائٹیز نئی بنتی ہیں تو یہ جو نئی سوسائٹیز بنتی ہیں تو اس میں انسٹالمنٹ پہ پلاٹ دیتے ہیں, تو یہ انسٹالمنٹ پہ پلاٹ لینا انویسٹ کرنا ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی سود کا تو نہیں؟ اگر دیکھیں صرف ایک حدیث ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک چیز کی بیک وقت 2 قیمتیں رکھی, مطلب میں کہتا ہوں یہ گلاس جو ہے یہ 5 روپے کا ہے, فوراً پیسے دو, اور یہ 7 روپے کا ہے اگر تم آہستہ قسط وار دو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ نے سود کمایا. اگر تو 5 روپے کی آپ کو بھی بیچتا ہے 5 روپے کی اور انسٹالمنٹ بھی 5 روپے میں بیچتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن انسٹالمنٹ میں 7 روپے ہے تو پھر رسول اللہ کی بڑی واضح حدیث ہے. ہم لوگ کرتے ہیں, ہمارے علماء اس میں سے نکالتے ہیں کہ میں اور آپ دونوں جو ہیں, ہم دونوں چونکہ ایک بیچنے والا ہے خریدنے والا ہے, ہم دونوں آپس میں معاہدہ کر لیں تو اس معاہدے کی پاسداری کرتے ہو. اللہ کو دھوکہ تو نہ دو یار, معاہدہ کر کے میں اور آپ معاہدہ کر لیتے کہ میں نے سود لینا ہے تو جائز ہو جائے گا. انسٹالمنٹ میں اگر قیمت سے زیادہ چیز ہے, بے شک وہ لیز کی کوئی, دیکھیں دھوکہ کیا دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے کار خریدنی ہے, میں آپ کے پاس آتا ہوں کہ بھائی آپ مالدار آدمی ہو, مجھے 10 لاکھ روپیہ دو میں کار خرید لوں. آپ مجھے 10 لاکھ دیتے ہیں تو میں کہتا ہوں آپ کو میں قسطوں میں ادا کر دوں. بسم اللہ, یہ ہے قرض حسنہ جو اسلام کی اصول ہے. آپ کہتے ہیں نہیں میں تمہیں لے دیتا ہوں کار, اور آپ وہ کار میری ملکیت ہوگی, آپ قسطیں دیتے رہو جب تک تم کار استعمال کرتے ہو اس کا کرایہ مجھے دیتے رہنا. اب ویسے تو جائز ہے, لیکن روز حشر جائز ہوگا کہ نہیں, یہ اصل سوچنا چاہیے. سود کوئی آپ دنیا سے ڈر کے تو نہیں کرتے, اللہ سے ڈر کے کرتے ہو نا, اور جب اللہ سے ڈر کے کرتے ہو تو پھر اللہ کی بات مان کے کرو نا, مفتی کی بات مت مانو.